حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کوپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک بہت ہی اکثیری بوٹی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ہے، اس کو بنگ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں، ہندوستان میں یہ بہت زیادہ مقدار میں خود رو پائی جاتی ہے، اور بہت ہی اکثیری خواص کی حامل بوٹی ہے۔ اس بوٹی کا تمام پودا اور اس کے تخم جو ہیں وہ دوا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو بطور نشہ بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس بوٹی میں نشہ جو ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور یہ ایک خطرناک اور انسانی صحت کو بتدریج ختم کرنے والا نشہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں عمومی طور پر وہ اس کو پھر چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے۔ میرا چونکہ تعلق جو ہے وہ ایک دیہاتی پس منظر سے ہے، اور ہمارا جو شہر سودرا ہے یہ بھی ایک چھوٹا شہر ہے۔ پہلے قصبہ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر اب اس کو شہر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو میں نے یہاں دیکھا ہے کہ کئی ڈیرے تھے، اور اب بھی کئی جگہ پہ ایسے جو بنگی ہیں وہ موجود ہیں جو اس بوٹی کو استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ ہم یہ دیکھا کرتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ یہ بوٹی جو ہے جب یہ اپنے جوبن پہ آ کے پک جاتی تھی تو ہمارے علاقے میں کئی لوگ جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں سے، حتیٰ کہ سندھ تک سے آ کے اس کو کاٹتے تھے، سکھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر بوریوں میں بھر کے اس کو لے کر جاتے تھے۔ ہمارے علاقے میں یہ بہت بڑی مقدار میں جو ہے خود رو منوں ٹنوں کے حساب سے ہر جگہ تقریباً نظر آتی ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ یہ پورے ہمارے پنجاب کے علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج میں اس بوٹی کے کچھ آپ کو ایسے فوائد جو طبی حوالہ سے ہیں وہ بیان کروں گا۔ اس کا جو فائدہ ہم نے دیکھا اس میں سے کچھ فائدے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیں، ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اب جو نیگیٹو مائنڈ لوگ ہیں وہ نقصانات کو دیکھتے ہیں، اور جو پازیٹیو مائنڈ لوگ ہیں وہ اس کے فوائد جو ہیں اس کو دیکھیں گے اور اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بوٹی جو ہے اس کو بھنگ بھی کہا جاتا ہے، بانگ بھی کہا جاتا ہے، فلک سیر بھی کہتے ہیں۔ اس کا جو طبی نام ہے وہ فلک سیر ہے۔ اس کو پینے کے بعد مختلف طریقوں سے جو نشے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ آسمانوں کی سیر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو فلک سیر کہتے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے نسخے جو آج میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے یہ موٹاپا کے لیے بہت اعلیٰ پائے کی اکسیر ہے۔ بہت بڑے بڑے بزرگ اطباء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ میرے استاد محترم جناب حکیم رانا افتخار احمد صاحب ظفر والے، وہ بھی اس نسخہ کو استعمال کرتے تھے۔
بہت سارے اطباء کرام اس کو استعمال کرتے ہیں اور میں نے یہ نسخہ 1 سے زائد کتابوں میں پڑھا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے 1 پاؤ اصلی کلمی شورا لینا ہے۔ اصلی کلمی شورا 1 پاؤ لینا ہے، اور یاد رکھیں کہ وہ اصلی کلمی شورا ہو، نقلی نہ ہو۔ اگر نقلی ہوگا، نمک وغیرہ سے بنا ہوا، تو پھر وہ کام نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس بوٹی کا، یہ دیکھیں یہ بانگ ہے، یہ ابھی اس کو تخم بھی اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں، بلکہ میں پودا لے آتا ہوں، یہ اس کو پھول لگ رہے ہیں اور اس کے بعد اس پہ تخم لگنے ہیں۔ اب یہ پودا جو ہے یہ اپنے جوبن پہ ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے یہ پتے، یہ اس کی ٹہنیاں دیکھیں، یہ نرم نرم ہیں، اور آپ نے ان پتوں کا یا چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں اور پتے، ان کا آپ نے 1 کلو نقدہ جو ہے وہ لے لینا ہے۔ اس کے 1 کلو پتے لے لیں، ان کو کوٹیں، ہلکا سا پانی کا چھینٹا اوپر لگا لیں، کیونکہ یہ ذرا خشک ہوتا ہے، پانی اس میں سے بہت کم نکلتا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح کٹائی کریں، ہلکا سا چھینٹا دے لیں پانی کا، اور اس کی خوب اچھی طرح کٹائی کریں۔ کٹائی کرنے کے بعد آپ نے 1 پاؤ کلمی شورا، اب کیا آپ نے کرنا ہے کہ وہ نقدہ جو ہے، اس کا جو نقدہ آپ نے تیار کر لیا، اس کو کوٹ کے اچھی طرح سے ایسے بنا لیں جیسے چٹنی بناتے ہیں، اس کو نقدہ کہتے ہیں۔ اچھی طرح جب اس کی آپ کٹائی کر لیں گے، تو سب سے پہلے آپ نے ایک ہانڈی میں اس کی نقدہ جو ہے وہ بچھائیں آدھا، اس کے اوپر کلمی شورا جو ہے اس کو کوئی باریک کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی 1 پاؤ جو کلمی شورا ہے، 1 کلو نقدہ بنگ، 1 پاؤ اس کے اوپر آپ نے کلمی شورا جو ہے وہ بچھا دینا ہے، اس کے اوپر پھر نقدہ بنگ جو ہے وہ دے دینا ہے، اور اس کو ذرا ہاتھ سے دبا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہانڈی کو مکمل طور پہ بند کریں اور آگ پہ چڑھا دیں۔ اب اس میں 2 طریقے ہیں، کئی لوگ اس کو آگ بھی دے لیتے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ ویسے اس کے نقدے کو جلا لیتے ہیں۔ تو آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سلنڈر وغیرہ پہ اس ہانڈی کو رکھ کے اس کو اتنی آگ دینی ہے کہ یہ نقدہ جل جائے۔ تقریباً آپ 1 گھنٹہ درمیانی آگ دیں گے تو یہ تمام نقدہ جل جائے گا، اور جو شورا اس میں ہے وہ مدبر ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آگ 1 گھنٹہ پوری ہو جائے، اس کو ٹھنڈا کریں، آگ بند کر دیں، اس کے بعد اس میں سے شورا آپ نے نکال لینا ہے۔ شورا نکالنے کے بعد اس کو بالکل اچھے طریقے سے علیحدہ کر لیں، اور اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے، اگر کوئی تھوڑا سا سیاہی مائل یہ پتوں کا جو مواد ہے وہ بھی مل جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کو بالکل باریک پیس لیں، اس کلمی شورا کو باریک پیس کے اس کے 500 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں۔ اگر برسات وغیرہ کا موسم ہو تو 500 ملی گرام کے برابر آپ دوائی جو ہے وہ ویسے بھی پڑیا میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ صبح اور شام کھانا کھانے سے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ یا پانی میں حل کر کے مریض کو استعمال کروائیں، اور بالخصوص ایسے لوگ جن کے جسم پہ چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اس کو مسلسل کچھ عرصہ استعمال کریں، چکنائیوں سے پرہیز کریں، آلو اور چاول اور مٹھائیاں یہ چیزیں بند کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس نسخہ سے بہت ہی اچھے طریقے سے وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ خواتین کی جو بیلی فیٹ ہوتی ہے، مردوں کی جو بیلی فیٹ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے۔ فالتو جسم پہ، کولہوں پہ، رانوں پہ، باڈی پہ جو فالتو بہت زیادہ چربی چڑھ جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس نسخہ کو مسلسل جو ہے وہ کم از کم آپ 1 ماہ سے 2 ماہ تک استعمال کریں، اور ساتھ پرہیز بھی کریں۔ موٹاپے کے لیے بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔